وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام مذہب کو اچھا سمجھ کر اور قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر انہوں نے اسلام مذہب کو قبول کیا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں انہوں نے اسلام مذہب کو کیوں اپنایا۔ ہمارے ساتھ بھائی جناب حافظ عبدالرحمن صاحب موجود ہے، اب یہ بتائیں گے ان کو مذہب اسلام پسند کیوں آیا اور مذہب اسلام اپنانے کے بعد ان کے ساتھ ان کی زندگی کیسی گزری۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے بھائی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بھائی سے گزارش کروں گا آپ اپنا وہ نام جو مذہب اسلام اپنانے سے پہلے رکھے ہوئے تھے وہ نام سے اپنا تعارف کروائیں، اس کے بعد ابھی فی الوقت جو آپ کا نام ہے وہ نام بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس سے قبل میرا مذہب میں ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرا جاتی پاسوان تھا۔ میرا اس سے پہلے کا نام جو ہے ویدانند پاسوان تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں۔ میں گھر میں 3 بھائی ہوں اور ایک بہن، اور میرا والد جو ہے انتقال کر گئے جب بہت چھوٹے سے تھے۔ میری والدہ ماں جو ہے رہی اور اب تک میرے والدہ ماں کا بھی میرے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ چنانچہ میں گھر میں جب 12-13 سال کا تھا تو بہت غریب پریوار سے میں تھا، اس لیے جو ہے ایک مسلمان لوگوں کے ساتھ میرا دوستی بھی تھا۔ میں ان کے ساتھ جو ہے دہلی چلے گئے بھاگ کر اور وہاں پر کارخانے میں کام کرنے لگے، اور تقریباً جو ہے 4-5 سال میں نے کام کیا۔ کڑھائی کا کام کرتے کرتے میرے کو اسلام دھرم کیسے سمجھ میں آیا اور کس طرح میرے دل میں اتر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ ایک احتشام نام کا لڑکا آسام بنگال کا تھا، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے آتا تھا کارخانے میں، ہم لوگ ساتھ میں ہی کام کرتے تھے۔ جاکر بھائی کا Z&Z ہینڈی کرافٹ کمپنی ہے گلی نمبر 12 میں، لکشمی نگر میں، ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے۔ وہ شخص جمعہ کی نماز کے بعد آ کے کارخانے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اپنے معمول کے اعتبار سے میں بھی ہنومان چالیسا کا پورا پاٹھ جو ہے مجھے یاد ہے زبانی، اور میں گھر میں بھی ایک دو لائن سنا دیجیے۔ تلاوت کرتا تھا نا، 1-2 لائن ہنومان چالیسا جو آپ کو یاد ہے، 1-2 لائن یہ سنائیں۔ جے ہنومان گیان گن ساگر تہو کپیس لوک اجاگر۔ مجھے پورا پاٹھ یاد تھا، لیکن کوشش کر کے میں نے سب جو ہے کلمہ وغیرہ پڑھ کے اس کو میں نے بھلا دیا۔ یہ پورے زبان یاد نہیں ہے لیکن یہ چالیسا پورا یاد تھا۔ چنانچہ قرآن شریف وہ احتشام لڑکا پڑھتا تھا تو مجھے سننے میں بہت مزہ آتا تھا، حتیٰ کہ میں بھی ہنومان چالیسا پڑھتا لیکن اتنا مزہ اس میں نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کریم کی آواز میں ایسی مطلب میرے کو سننے کو من کرتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا سننے میں۔ میں اس لڑکے کو بولا مجھے روز سنا دیا کرو، یہ آواز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ معمول کے اعتبار سے مجھے روزانہ تو نہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کیونکہ کام کرتے تھے تو وہ سنا دیا کرتا تھا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میرے دل میں نہ جانے سی کیا چیز پیدا ہو گیا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بولا احتشام بھائی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا بھائی کیوں بننا چاہتے ہو؟ میں بولا بھائی مجھے آپ کی جو ہے مذہب کی سادگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں جاتے ہو تو کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ عبادت کرتے ہو ایک خدا کی، اور قرآن کریم کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ تو وہ شخص مجھے لے کے گیا امام صاحب کے پاس، حتیٰ کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں مسلمان بن گیا۔ مسلمان بننے کے بعد میں راجستھان جماعت میں بھی گیا، وقت لگا کے آیا،
مجھے تو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ہندی میں 10ویں کلاس تک پڑھا ہوا تھا، تو ترتیب نماز کی کتاب سے میں نے کچھ سورہ وورہ یاد کر کے پھر اس کے بعد جو ہے 1 ڈیڑھ سال کے بعد میرے گھر سے فون آیا کہ تمہارے بہن کا جو ہے شادی ہے، تم آؤ۔ مجھے بہکا کے بلایا گیا، تو میں سوچا بہن کا شادی ہے، ایک ہی بہن ہے، نہیں جاؤں گا تو بھی دقت ہے، تو اس لیے میں سب سے رائے مشورہ لے کے میں پہنچا۔ سب لوگوں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، جاؤ۔ تو میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد جو ہے ایک راستہ میرے گاؤں کے طرف جاتا ہے اور ایک راستہ مسلمان ٹولہ کی طرف جاتا ہے۔ میں بھائیوں لوگ کو بولا کہ دیکھو تھوڑی دیر رکو، میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جہاں تم مجھے لے جانا چاہو گے میں انشاءاللہ تیار ہوں جانے کے لیے۔ میرے بھائی نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولا کہ تو نیا مسلمان ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوا، نماز پڑھنے کے لیے بول رہا۔ تو میں بولا جو اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے، وہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ان کا شکر ادا کرنا ہے، یہ شکرانے کی نماز ہے، یہ اذان کی نماز نہیں ہے۔ تو بھائی نے نہیں مانا اور ایک تھپڑ مارا اور کھینچ کے میرے کو اپنے گاؤں لے گیا۔ گاؤں لے جانے کے بعد میرا کرتا پیجامہ ٹوپی وغیرہ سب اتار کے میرے آنکھوں کے سامنے جلا دیا۔ میرا بھائی بولا دیکھ تو جس سے محبت کرتا ہے نا، میں جلا دیا ہوں، اب تجھے دھرم اپنانا ہی پڑے گا۔ تو میں بولا کہ دیکھو یہ تو کپڑے ہیں، یہ تو دوبارہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کو میں نے دل میں بٹھا رکھا ہے، جس قرآن کو میں نے دل میں اتار رکھا، تم اسے دل کو جلا دو گے کیا؟ تم کپڑے کو جلا سکتے ہو، یہ تو نئے بھی بن سکتے ہیں نا۔ تو پھر مارا اور مارنے کے بعد بولا تو اسے نہیں مانے گا، میں ایک پنڈت کو بلاتا ہوں، جو مطلب جو ہے کہے گا وہی چیز تم کہنا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے جماعت میں جا کے فضائل اعمال کا مطالعہ کیا تھا، کیونکہ ہندی سے واقف تھا، تو صحابہ کے واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی مجھے اتنا مطلب جو ہے ذہن نشی ہو گیا تھا کہ میں اسلام سے کتنا بھی کچھ کر کے میں ہٹنے کو تیار نہیں تھا، وہ میرے کو مطلب جو ہے نا پاؤں پر جمائے رکھا ہوا۔ آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کو طرح طرح کی مصیبتیں پریشانی دی جاتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چلیے آئیے، آپ نے صبر کیا، اسلام صبر کی دعوت دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کے بعد جو ہے میری بھابھی جو ہے میرے کو باندھ کے رکھ دیا، بولا کہ نہیں تجھے جو ہے ہندو بننا ہی پڑے گا۔ میں بولا مجھے مار دو، کاٹ دو، میں ہنستے ہوئے جان دے دوں گا، لیکن اسلام سے میں مطلب جو ہے نا نہیں ہٹنا چاہتا ہوں، میرے دل میں بس گیا ہے۔ تو میرے بھائی لوگ نے جو ہے باندھ دیا، بولا کہ رات بھر باندھ کے رکھیں گے، صبح میں لے جا کے کاٹ دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میری بھابھی کو اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہوگا۔ میری بھابھی آدھی رات میں مجھے کھول کے بولا کہ تمہیں کیا ہوا، تمہیں اپنا فیملی اچھا نہیں لگتا کیا، ماں باپ نہیں اچھا لگتا، دوسرے جگہ جانا چاہتے ہو؟ میں بولا پگلی کس کو ماں باپ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جو چیز میں نے اپنا لیا ہے، جس چیز کا مزہ میں چکھ لیا ہوں، اگر اس چیز کا مزہ چکھ لے گی تو یہ بات نہیں بولتی شاید۔ بلکہ اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک کافر ہو پھر بھی اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بہرحال تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے میری بھابھی کھول دیا، بولا کہ آپ کو مار دے گا، آپ جو ہے نا بھاگ جائیے۔ تو میں نعرے تکبیر اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر اور میں قدم باہر رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں کیسے چل رہا ہوں، کیا بس ہمارے اور گاؤں کے بیچ میں ایک ندی کا فاصلہ ہے، اللہ کا نام لے کے میں ندی میں کود گیا، تاکہ مجھے تیرنا بھی آتا تھا پہلے۔ تو میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو سوکھا ہوا زمین پہ پایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، میں اپنے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو میں دیکھا۔ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی، ایک شخص آیا مجھے پکڑ کے لے گیا اور مسجد کے برآمدے تک چھوڑ دیا۔ تو وہ وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ اللہ نے میرے کو کیسا مدد کیا۔ تو پھر وہاں سے ایک شخص مؤذن صاحب ہوگا یا کوئی بھی میرے کو لے کے گیا، پھر بولا شانت رہو۔ میں بولا دیکھو میرے کو وہ لوگ
باندھ دیا، نماز نہیں پڑھنے دیا. میں پہلے عشاء کی نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے مجھے آپ لوگ کھانا دینا کھانے کے لیے. تو میں عشاء کی نماز پڑھا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہاں کے مسلمانوں نے ہماری مدد کی، اور وہاں سے لے جا کے مجھے کوٹ میں نہیں لے جایا گیا کہ چونکہ میرا عمر بہت کم تھا، 16-17 سال کا ایج تھا. مجھے ٹکٹ بنا کے دلی بھیج دیا گیا. بولا اب کبھی تم ادھر مت آنا، اور اللہ کی بہت بڑی زمین ہے، ادھر ہی کہیں رہنا، اپنا اللہ اللہ کرنا اور کمانا، ادھر مت آنا. اس کے بعد میں گیا تو گاؤں واپس نہیں آیا. یہ مختصر سی محترم حضرات ہماری داستان ہے. اور ورنہ بہت ساری مشکلیں ہمارے بھائیوں نے جیل میں بھی ڈال دیا تھا، تہاڑ جیل میں ڈال دیا تھا. 5 سال وہاں پہ میں نے کاٹا. اللہ کا شکر ہے وہاں سے علماء اکرام کی مدد کر کے جمعیت العلماء ہند کا مولانا ارشد مدنی صاحب، ماشاءاللہ ہم 4 آدمی کو، ہمارے علاوہ 4 آدمی اور تھے، اس کے علاوہ 4 آدمی کو جو ہے انہوں نے سن 2016 میں ہماری جو ہے باعزت کیس بری کروا دیے. اور وہاں سے جمعیت العلماء کے ہی حضرات جو ہے ہمیں رخ دیا منگلور کا. وہاں پر میں جامعہ مسجد قدرولی کے ایک مکتب ہے، اس میں خدمت کو انجام دے رہا تھا، پڑھا رہا تھا بچے کو. محترم حضرات، آپ کا مطلب کہ تعلیم جو ہے جماعت سے آنے کے بعد مدرسہ میں داخلہ لیے یا اس سے پہلے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، جماعت میں گیا. چلے کی جماعت کے بعد آئے تو ایک علماء اکرام تھے بیچارہ کرم یہاں کا پورنیہ کا، وہ بولے کہ ابھی تمہاری عمر ہے پڑھنے کی تو تم پڑھائی کر لو. تو جامعہ ام القریٰ جو مدرسہ ہے یہاں پر شاشتری پارک، آرام پارک خریجی میں، تو وہاں پہ جامعہ ام القریٰ ہے. اس مدرسے میں مولانا عبدالحلیم صاحب جو ہے یہاں کا ارریہ ڈسٹرکٹ کا ہے، بیچارہ محتمم ہے، ان کے مدرسے میں میرے داخلہ کرا دیے. تو وہیں پر میرے نورانی قاعدہ جو ہے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ وہاں حفظ بھی کیا. میں نے اس مدرسہ میں جو ہے شروع سے اینڈ تک رہا اور حفظ کیا. اس کے بعد وہ حضرات جو ہے مجھے مطلب وہ تحریر لکھ کر، اور کیونکہ گاؤں کے قریب میں سوچا ماں سے بھی ملاقات ہوتی رہے گی، تو انہوں نے جو ہے میرے کو خانقاہ رحمانی منگیر میں جو ہے تحریر لکھ کے دے دیے کہ یہاں پر آپ جائیے اور مطلب تعلیم حاصل کیجیے. تو میں عربی اول سے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس کے بعد میں جماعت لائن میں میرا مکمل نہیں ہو گیا تھا، جماعت لائن میں نکل گیا. تو میں الحمدللہ آپ لوگوں کا شکر ہے کہ ابھی بھی میں مسلمان ہی ہوں اور مسلمان ہی مرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت اسلام پسند آیا. اچھا، مطلب آپ حافظ قرآن، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی فی الوقت آپ مطلب کہ کیا کر رہے ہیں، یا ابھی سے پہلے آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری دیں آپ. ابھی سے پہلے میں منگلور میں جو ہے کیونکہ بیوی بچے کا کچھ مسئلہ آ گیا، اس لیے کام کرنے کے لیے نکل گیا. کہیں پر مسجد مدرسے میں کہیں پر جگہ جو ہے نہیں تھا، نہیں مل پایا میری قسمت میں. تو میں وہاں پر کام کر رہا تھا، مینیجری کا کام کر رہا تھا. 15,000 روپیہ، تاکہ نماز وماز پڑھتے تھے لیکن مستقل طور سے نہیں مل پاتا تھا. تو 15,000 روپئے دیتا تھا، میں وہیں پہ کام کر رہا تھا. تو ابھی میرا کورٹ کا تاریخ تھا، میں تاریخ کرنے کے لیے آیا. تو میں سوچنے لگا کہ اگر زندگی ہماری ایسی ہی چلتی رہی تو دھیرے دھیرے میں جو اسلام کا نورانی طریقہ ہے میری زندگی سے ہٹ جائے گا. تو مجھے ڈر لگا. تو میں اب آ کے میں اب سوچ رہا ہوں کہ کوئی مسجد مدرسے مجھے مل جائے جہاں پر میں خدمت کو انجام دوں گا اور دین سے لگے رہوں گا. یہی امید کر کے میں آیا تھا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ بہت بڑا ہے. جب آپ کی یقین اعتماد اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ راستہ نکالنے والے ہیں، آپ نکالیں گے. بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ جو ہے دین سے جڑ کر کے رہیے، اور آپ نے جو مصیبت پریشانی اٹھائی ہے اسلام کے لیے، ابھی کے وقت میں اٹھا پانا بہتوں کے لیے جو خاندانی اور نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل بات ہے. بلکہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جن لوگوں کو مفت میں مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کا موقع مل گیا ہے، ان کے اندر اسلام کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے. لیکن وہ سارے لوگ جو اسلام کو سمجھ کر اور اسلام اپنا رہے ہیں،
اللہ کا شکر ہے وہ لوگ اسلام سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ میں نے آپ کا داستان سنا، اندر سے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر مدد فرمائے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے لیے، جہاں تک ہو سکے راستہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ہموار کر دیں، اور انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام کرنا ہے، کیونکہ صبر قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ کا شکر آپ صبر بھی کر رہے ہیں اور نماز کے پابند تو ہے ہی۔ انشاءاللہ اسے آپ اپنے اس پہ قائم رہیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی بہتر راستہ ضرور نکلے گا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ہے، قرآن کریم کی جو ہے ایک آیت ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ میٹھا پانی ہے اور یہ کھارا پانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور بیچ میں ایک دیوار کو حائل کر دیا تاکہ ایک پانی دوسرے پانی سے مل نہ سکے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑی قدرت ہے، یہ ایک کرشمہ معجزہ ہے۔ جس چیز کو اللہ کا شکر ہے، میں منگلور میں رہا تو وہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے گھمانے کے لیے بھی مجھے موقع ملا۔ وہاں سمندری جہاز جاتے ہیں، وہاں کے صدر صاحب مہینے میں ایک بار چھٹی دیتے کہ بچوں کو جو ہے وہ اس پہ جزیرہ پہ گھمانے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، وہاں یہ ایک جزیرہ ہے سری لنکا کا جزیرہ ٹاپو، وہاں پر گئے تھے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی قدرت کو میں نے وہاں بھی دیکھا کہ سمندر کس طرح موج لیتی ہے اور کتنے کتنے کلر الگ رہتے ہیں۔ تو یہ چیز قرآن کریم میں بھی مجھے پایا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت ہی مطلب جو ہے حق اور سچ اللہ کا قرآن ہے، میں اسے بہت ہی مطلب جو ہے دل میں آتا ہے تو ابل پڑتا ہے۔ میں بہت مطلب جو ہے قرآن کریم کو سوچا کہ اس سے لگے رہوں، لیکن وقت اور حالات نے مجھے اس سے مطلب تھوڑا الگ کر دیا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب اللہ کا شکر ہے قرآن سے ہی لگے رہوں، مدرسے سے لگے رہوں، زندگی اسی میں لگا رہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ حضرات دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی بھی جو ہے نا اسلامی زندگی تو ہے ہی، لیکن پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقہ والا زندگی بن جائے، میں یہی چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے بچائے رکھے اور ایمان پہ خاتمہ اللہ دے دے، بس ہم سب کی یہی دعا ہے۔ اللہ میرا بھی خاتمہ ایمان اور اسلام پر دے، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھی اور ہم تمام مسلمانوں کا ایمان کا خاتمہ جو ہے ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ دے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کے اوپر قائم رکھے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔